الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم۔ میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ اپنے تمام پیار کرنے والوں کو، چاہنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ جو کہ ہم گزار رہے ہیں اور عشرہ مغفرت میں ہم لوگ ہیں اس وقت، اور بس یہی دعا کہ اللہ پاک ہم تمام کی مغفرت فرمائے اور اللہ پاک اس ماہ کی ہمیں خوب برکتیں نصیب فرمائے اور ہمارے رزق میں اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے اور ہمارے مرحومین کی اللہ پاک مغفرت فرمائے۔ بلکہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کا حق کیسے ادا ہوگا؟ فرمایا کہ رمضان کی تعظیم کرنا، ان کاموں سے بچنا جن کاموں سے انہیں منع کیا گیا ہے، ان کاموں سے بچنا جو کام حرام ہے،
اور اس سے بچنا چاہیے. تو یہی رمضان کا حق ہے اور ہمیں اللہ پاک اس ماہ کی خوب تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ظاہر ہے اللہ پاک کا مہمان ہے اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ مہینہ اتنا بابرکت مہینہ ہے اور روزے دار میرے آگے اتنا مقبول ہے کہ اس کے لیے فرشتے دعائیں کیا کرتے ہیں. جب روزے دار دعا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو فرشتے اس کی دعا پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں. تو اب اندازہ لگائیں کہ اس ماہ کی کیا برکتیں اور کیا عظمتیں. اللہ پاک ہمیں اس ماہ کی خوب تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری اس نشریات کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا جو کہ قاری اسامہ رحمانی نے بہت خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن پاک فرمائی. میں اپنے خوبصورت پینل کا تعارف کرواتا ہوں آپ سے. میرے ساتھ موجود علامہ عبد القادر ہزاروی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علامہ صاحب کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے الحمدللہ، ماشاء اللہ. اللہ کا کرم ہے. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں مجھے کہ سحری میں کیا کھاتے ہیں آپ؟ سحری میں کیا کھاتے ہیں؟ بس 2 روٹی کھاتے ہیں خشک، کوئی بھی سالن ہو اور اس کے ساتھ دہی وغیرہ، اچھا اور اوپر سے چائے. اور وہ کیا ہے میٹھے میں وہ سوئیاں ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں ماشاءاللہ. تو ایسا لگتا ہے کہ آپ ہم جب آتے ہیں نا ہمیں روزہ لگ رہا ہوتا ہے. جب آپ مجھے آتے ہیں روزہ تو نہیں ایسے لگتا ہے. شفاف اور ایسے لگ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ بالکل اور فریش. آج اتفاق کی بات ہے میں نے سحری کے بغیر روزہ رکھا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ پاک آپ کو اور اس کا اللہ پاک بہترین اجر عطا فرمائے. ہمارے ساتھ موجود ترازیہ ناصر بہت خوبصورت انداز میں بیانات پیش کرتی ہیں اور ہمارا ایک سیگمنٹ ہے قصیدہ بردہ شریف جو کہ ترازیہ ناصر اور قاری اسامہ رحمانی صاحب مل کر پیش کرتے ہیں. قاری صاحب کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں. قاری صاحب آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ قاری صاحب آپ نے بغیر سحری کا روزہ رکھا ہے آج؟ سحری کی ماشاءاللہ. کیا سحری میں کیا کھایا آپ نے؟ قیمہ کھایا. تو میں نے کہا یار آپ لوگوں سے بات ہی نہیں ہوتی ہے تو میں نے کہا آپ لوگوں سے بات کروں میں کہ سحری میں مجھے یہ بتائیں کیا کھانا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ دہی کھانا چاہیے، سالن کھانا چاہیے، کھانی چاہیے، زیادہ ہیوی بھی نہ ہو تاکہ آپ پیٹ کا نظام بھی صحیح رہے. ہاں یہ بات. پیاز بھی برقرار رہے جو افطاری تک. تو دہی کا استعمال کریں، ٹھنڈی چیزوں کا استعمال بھی کریں، مشروبات کا بھی استعمال کریں. ماشاءاللہ. دیکھیں ہمارے قاری صاحب نے بہت زبردست بات بتائی آپ کو کہ اتنا کھائیں کہ آپ کو وہ ہیوی نہ ہو. ہے علامہ صاحب ہمارا سیگمنٹ قصیدہ بردہ شریف. میں نے کیا کھایا وہ میں بعد میں بتاتا ہوں میں نے کیا کھایا. قاری اسامہ رحمانی صاحب اور ترازیہ ناصر قصیدہ بردہ شریف پیش کریں. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جب میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. بروز حشر میرے سے یقین کی لاج رکھ لینا. تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وشد من سغب أحشاءه وطوى. وشد من سغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشعا مطرف الآدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير
الخلق كلهم تم ہی ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ، تم ہی کو ہر دکھی دل نے پکارا یا رسول اللہ۔ دعا کرتے ہیں ہم رب سے ہماری موت نہ آئے، نہ دیکھے جب تلک روضہ تمہارا یا رسول اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم۔ ہم لیں گے چھوٹا سا وقفہ اور وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ہے پھر ملاقات۔ دیکھتے رہیں میٹرو ون نیوز کی خوبصورت نشریات رمضان الکریم۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم۔ میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی اور سیگمنٹ ہے قصص الانبیاء، جو کہ علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب بہت خوبصورت انداز میں ہمیں نبی کسی بھی نبی کا ہمیں ذکر سناتے ہیں، ان کا تذکرہ سناتے ہیں۔ علامہ صاحب آج کون سے نبی کا آپ ذکر ہمیں سنا رہے ہیں؟ آج انشاءاللہ العزیز ہم حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر خیر کریں گے۔ ذوالکفل جی علیہ السلام، بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین و ناظرین حاضرین، آج ہم جس نبی کا ذکر کرنے والے ہیں ان کا نام نامی اسم گرامی قرآن کریم کے اندر رب کریم نے ذوالکفل نازل فرمایا ہے۔ یہ وہ نبی ہیں کہ جن کا ذکر دو مقامات پر قرآن کریم میں آیا، ایک سورہ صاد میں اور دوسرا سورۃ الانبیاء میں ان کا ذکر خیر ہوا۔ یہ وہ برگزیدہ ہستی ہیں کہ جن کا ذکر اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا ادریس علیہ السلام کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ اس نبی کے دو اوصاف قرآن کریم نے بیان فرمائے۔ پہلا وصف جو میں نے آیت تلاوت کی، اس میں فرمایا گیا وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ۔ آپ تذکرہ کریں اسماعیل علیہ السلام کا اور ادریس علیہ السلام کا اور ذوالکفل علیہ السلام کا۔ کیوں؟ کل من الصابرین، یقیناً یہ صابرین بندوں میں سے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا ذکر خیر قرآن کریم کے اندر دو مقامات پر ذکر ہوا، تفصیلاً ان کا ذکر اتنا نہیں آیا۔ احادیث طیبہ کے اندر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر خیر نہیں فرمایا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے فرزند تھے، اللہ والے سے ڈرتے تھے اللہ سے، اور اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے تھے۔ اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک ایسا شخص تھا جس کو بادشاہ نے گرفتار کرنا چاہا، اس نے بادشاہ کا کچھ مال دینا تھا، مگر انہوں نے ان کی ضمانت دی۔ ضمانت کے بعد بھی وہ شخص بادشاہ کے کیے ہوئے معاہدہ پر پورا نہ اتر سکا، تو اس کی پاداش میں حضرت ذوالکفل کو کئی برس تک قید کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں۔ اور یہاں تک بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے تھے، اللہ کے قریب ترین بندوں میں سے تھے۔ اور قرآن کریم میں یہ بھی آیا کہ ذوالکفل کو ہم نے اپنی رحمتوں میں داخل کر لیا۔ اور تمام مفسرین کرام نے یہ بھی فرمایا کہ ان کو اللہ نے نبوت عطا کی، اور اللہ نے ایک قوم کی طرف انہیں بھیجا کہ اس قوم کو اللہ کی طرف بلائیں، اس قوم کو آخرت پر ایمان رکھنے کی طرف بلائیں، اس قوم کو قبر کے ایمان کی جانب بلائیں، اور اس قوم کو مرنے کے بعد اٹھنے کی جانب بلائیں۔ تاہم قرآن کریم کے اندر ان کا سب سے بڑا وصف جو صبر بیان کیا گیا، صبر کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
دوسرے مقام پہ قرآن کریم نے فرمایا انما یوفی الصابرون بغیر حساب، جو صبر کرتے ہیں اللہ انہیں بے حساب اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نبی کا ذکر خیر حضرت ایوب علیہ السلام کے بعد ہوا، اور حضرت ایوب علیہ السلام کی صفت سب سے بڑی چیز وہ صبر کرنا تھا۔ آپ کا بیماریوں پر صبر کرنا، انہی کے نقش قدم پر حضرت ذوالکفل بھی صبر کیا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ صبر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جب پہلی بار کسی کو مصیبت پہنچتی ہے، بس اس مصیبت کو اللہ کی طرف موڑ دے اور اس تقدیر پر راضی ہو جائے، تو ایسے صابرین کے ساتھ اللہ ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی بھی مشکل آئے، کوئی بھی بیماری آئے اور آنے کے بعد وہ آہو بکا بھی کرے، مخلوق کے آگے اس کا تذکرہ کرتا پھرے کہ ہائے میرا بیٹا فوت ہو گیا، ہائے میرے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، ہائے میرا شوہر چلا گیا، ہائے میری بیوی دنیا سے چلی گئی، ہائے میرا یہ نقصان ہو گیا، میرا یہ نقصان ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کہ ایسا کرنے کے بعد صبر کا کوئی فائدہ نہیں۔ پہلی بار جب صدمہ پہنچتا ہے اور بندہ اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ کریم اس پر اجر عطا فرماتا ہے، اور اجر بھی اتنا کہ جو بے شمار ہے، انگنت ہے، وہ شمار بھی نہیں آ سکتا۔ انما یوفی الصابرون بغیر حساب، کہ اللہ صبر کرنے والوں کو بے حساب عطا کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم انبیاء علیہ السلام کے قصص کو سماعت کر رہے ہیں، ان کی تعلیمات کو سماعت کر رہے ہیں، وہاں ہمیں چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کریں اور ہم دین پر عمل کریں، اور اس آیت کا مصداق ٹھہر جائیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ وہ شخص جو اللہ کی پیروی کرتا ہے، اس کے رسول کی پیروی کرتا ہے، قیامت کے دن وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، قیامت کے دن وہ صدیقین کے ساتھ ہوگا، اور قیامت کے دن وہ شہداء کے ساتھ ہوگا، اور قیامت کے دن وہ صالحین کے ساتھ ہوگا۔ حرف آخر سامعین یہ ہے کہ ہم صبر کریں، اور صبر کرنے کے بعد جب ہم اخروی جہان میں چلے جائیں تو وہاں ہمیں حضرت ایوب علیہ السلام کی بھی معیت حاصل ہوگی، اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی بھی معیت حاصل ہوگی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت ذوالکیف علیہ السلام کا آپ نے تذکرہ سنا علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب سے۔ اللہ پاک ہمیں تمام انبیاء کرام کا احترام کرنے کی، ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سیگمنٹ ابھی ہوگا عالم اور ہم، اور اسی میں ہم آج شامل کریں گے علامہ صاحب ہمارے مہمان خاص، جو ہم سیگمنٹ جو کرتے تھے عالم اور ہم، اس میں آج ہم شامل کریں گے ہمارا سیگمنٹ جو ہوگا وہ ہوگا مہمان خاص۔ اور آج حقیقتاً یہ ہمارے مہمان خاص ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ یہ بیت المکرم سٹیزن ہوم کے، بیت الکریم سٹیزن ہوم کے جو بانی ہیں جناب عبدالکریم الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم کریم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟ اور آپ کی وائف بھی عابدہ ناہید بھی موجود ہے، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اس خوبصورت رمضان ٹرانسمیشن میں۔ میں نے کہا تھا کہ آپ سے بات کریں گے ہم نا، کہ آپ بھی کس طرح یہ کام کر رہے ہیں اور یہ لوگوں کو کس طرح پیار کر رہے ہیں، ان کا کس طرح خیال کر رہے ہیں، یہ مجھے بتائیں سب سے پہلے آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل سر میرا جو تعلق ہے میڈیکل فیلڈ سے ہے، اچھا ماشاءاللہ، تو اس لیے میں جگہ جگہ مطلب پیشنٹس پہ میں وزٹ پہ جاتا تھا۔ ہاں، تو بہت سارے ایسے پیشنٹس گھروں میں ہوتے تھے کہ جن کے دیکھ بھال کے لیے کوئی نہیں ہوتا تھا، اور بہت بری کنڈیشن میں ہوتے تھے بیچارے، کچھ تو پیرالائز ہوتے ہیں اور کچھ اس میں اسٹروک کی وجہ سے بھی۔ تو وہاں سے پھر مجھے یہ آئیڈیا ہے کہ یار میں کیوں ایک خدمت خلق کے طور پہ میں ایک چیز کرنا چاہ رہا تھا، تو بس اللہ نے تو ساتھ دیا، تو میں نے 2023 میں یہ اچھا ابھی عرصہ بھی نہیں ہوا، ابھی ریسنٹلی اسٹارٹ کیا میں نے، تو الحمدللہ تقریباً 12-13 میرے پاس ہیں، جن میں پیشنٹس بھی ہیں، اولڈ ایج بھی ہیں، پیشنٹس بھی ہیں، اور سائیکٹری کے بھی ہیں۔ تو بس الحمدللہ اللہ پاک کے پھر کچھ۔ تو یہ لوگ آپ کے پاس کس طرح آتے ہیں؟ دراصل ایک آدھ جو ہمارے اسٹاف ہوتے ہیں وہ بھی وزٹ کرتے ہیں، میں خود بھی جب جا کے ان کو دیکھتا ہوں تو میں ان سے وہ کرتا ہوں، آپ میرے پاس آ جائیں، میں ان کو دکھا دیتا ہوں جو ہم سروسز دیتے ہیں، تو وہ پھر ہمارے پاس آ جاتے ہیں۔ اچھا کریم میں کیا سہولیات دیتے ہیں آپ؟ 24 آورز میڈیکل سروسز بھی ہیں،
کھانا پینا بھی ہے ان کا، اور اگر کوئی جیسے کسی کا بیڈ سو رہے، اور ہمارے انکل تھے ان کے پاؤں میں بھی ڈائبٹک وونڈ تھا، اس کے لیے میرے پاس ہیں میرے پاس ہی. اچھا صاحب السلام علیکم. کریم صاحب ایک بات یہ بتائیں، جب آپ کسی کو لے کے آتے ہیں تو ان کے اہل خانہ کا رد عمل یا وہ منظرنامہ کیسا ہوتا ہے؟ ان کے چہروں پہ کیا چیز ہوتی ہے کہ یہ وہ اپنی ماں کو آپ کے ساتھ بھیج رہے ہیں، اپنے باپ کو آپ کے ساتھ بھیج رہے ہیں؟ کچھ ان کے ساتھ بھی حالات ایسے ہوتے ہیں بیچارے کہ یا تو وہ جاب کا ایشو ہوتا ہے، یا تو پھر وہ آؤٹ آف کنٹری ہوتے ہیں، یا پھر وہ سروسز جو ان کو پرووائڈ نہیں کر پاتے ہیں گھر پہ بیٹھے ہوئے، افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. میڈیکل آپ کو پتہ ہے کہ ایکسپینسز آج کل کتنے زیادہ ہیں، اخراجات کا مسئلہ ہوتا ہے. زیادہ تر ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ فائنینشیل سپورٹ نہیں ہونے کی وجہ سے مجبور ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پھر گھر میں رکھ بھی نہیں سکتے اس طرح، کیونکہ وہ زخم ہوتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے ان کو کیئر کی ضرورت ہے. بڑی تکلیف دہ ہوتا ہے، بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. عاجز صاحب آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ عاجز صاحب کتنے بچے ہیں آپ کے؟ ماشاءاللہ میرے 4 بچے ہیں. 4 بچے ہیں. تو چاروں بیٹے ہیں یا بیٹیاں بھی ہیں؟ 2 بچے 2 بچے. اچھا تو ایسا ان کی شادی ہو چکی ہے یا نہیں؟ جی ہو چکی ہے شادی. آپ کب سے آپ کریم بھائی کے بارے میں؟ تقریباً ہو گیا 1 مہینہ 1 سال اور 4 مہینے ہو گئے تقریباً. 1 سال 4 مہینے ہو گئے آپ کو، یعنی 14 مہینے آپ کو ہو گئے یا 16 مہینے؟ 16 مہینے آپ کو ہو گئے. تو عاجز صاحب کیسا مزہ آ رہا ہے آپ کو کریم بھائی کے پاس؟ بہت نائس بندے ہیں. ہاں اللہ ان جیسے اور بندوں کو بھی توفیق دے. ہمارے لیے یقین کرے کہ ماں باپ کی جگہ ہے، یہ ہمیں ماں باپ سمجھتے ہیں، لیکن اس ٹائم پہ ہمارے سب کچھ یہی ہے. تو عاجز صاحب آپ کے بچوں کے ساتھ، آپ کے گھر والوں کے ساتھ رابطہ ہے آپ کا؟ وہ آتے ہیں ملاقات کے لیے؟ کبھی کبھار آ جاتے ہیں. کبھی کبھار. تو آ کے خیال کرتے ہیں آپ سے؟ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں؟ جی تھوڑا بہت پیار کرتے ہیں. اچھا تو کبھی رشک آتا ہے آپ کو کہ میرے بھی یہ بچے ہیں جنہوں نے مجھے بہت میرا خیال کیا، مجھے پیار دیا؟ کیونکہ والدین تو ہم تو وہ تو ہوتا ہے، لازمی بات ہے. آپ کو تو بچے محبت نہیں کرتے، پیار نہیں کرتے آپ سے؟ کرتے ہیں لیکن اپنے وہ مصروف ہے نا، کیا کریں. مصروف ہیں، کاروبار کام اپنے وہ کام میں ڈیوٹیوں پہ ہے نا. ڈیوٹی پہ. تو اتنے اسٹیبل نہیں ہے کیا وہ؟ اسٹیبل ہے لیکن اتنے اسٹیبل نہیں ہے جو میرا بھی خیال کریں، اپنا بھی خیال کریں. اچھا علامہ صاحب کیا کہیں گے اس پر آپ؟ میں آپ سے ایسا بھی یہ پوچھوں گا، دل سے دعائیں نکلتی ہیں ان کے لیے اس کنڈیشن میں بھی کہ آپ گھر سے باہر ہیں؟ نکلتے ہیں. درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے؟ بالکل ہوتا ہے. تو جب وہ آپ سے ملتے ہیں تو آپ کی جدائی میں ان کا کوئی منظرنامہ کیسا ہوتا ہے؟ بس کوئی لگاؤ ہوتا ہے یا نہیں؟ وہ بہت لگاؤ ہوتا ہے. کہاں رہتے تھے صاحب آپ؟ ہم شریف آباد رہتے ہیں. شریف آباد. تو گھر اپنا تھا یا کرائے کا تھا؟ گھر اپنا تھا لیکن سیل کر دیا تھا کاروبار کے لیے. آپ نے؟ ہاں وہ یا بچوں نے؟ نہیں میں نے کیا تھا. اچھا آپ کی جمع پونجی سے بنایا گیا تھا آپ کے پیسے سے؟ کیا کام کرتے تھے آپ؟ یہ ہم رینٹا کار کرتے تھے. اچھا رینٹا کار کا کام تھا آپ کا. تو ایسا گھر آپ کا اپنا تھا ماشاءاللہ، شریف آباد میں تھا، ظاہر اچھی سوسائٹی بھی ہے شریف آباد. تو گھر آپ نے سیل کیا، کاروبار پہ لگایا، تو بچوں کو اسٹیبل نہیں کیا آپ نے؟ نہیں اس ٹائم بچے قابل نہیں تھے نا. اچھا 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 اچھا. یہ کرونا آیا نا، کرونا میں ہمیں 2020 میں کرونا آیا سب؟ 2018 میں آیا تھا. 19 میں آیا. اچھا 20 میں آیا. تو اس میں ہمارا جو رینٹ پہ گاڑی دیتے ہیں نا پارٹیوں کو، تو وہ ہم نے لی نہیں تھی اس ٹائم پہ نا. تو اچانک ہم نے سمجھ میں آیا کہ اس سے گاڑیاں لے لی جائیں. بعد میں پتہ لگا یہ سیل کر کے بیچنے. ہاں یہ بہت ابھی تک یہ کام ہے. پھر ان سے رینٹ وغیرہ نہیں لے سکے. رینٹ انہیں کے پاس ہے ابھی. اچھا ہاں ایک بندہ ہے اس کے پاس 34 لاکھ روپے ہے، 38 لاکھ روپے ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو وہ پھر اپنی گاڑیاں بیچ کے تو ان کا رینٹ گاڑی والوں کو دیا اپنی لائن کلیئر کرنے کے لیے. یعنی آپ کا رینٹا کار کا کام تھا، آپ نے لوگوں کو رینٹ پہ گاڑیاں دی، وہ رینٹ پہ آپ سے لے کے آگے سیل کرتے تھے گاڑیاں؟ نہیں سیل نہیں کرتے تھے، وہ اپنا یوز کرتے تھے. یوز کرتے تو آپ کو رینٹ نہیں دیا کرتے؟ رینٹ دیتے تھے، پہلے بھی دیتے تھے، بعد میں روک لیا انہوں نے. جب روکا تو پھر ہم نے گاڑیاں لے دی ان سے. اچھا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج دیں گے کل دیں گے، آج دیں گے کل دیں گے. ہم نے کہا یہ جن کو گاڑیاں واپس کری ہیں وہ تو نہیں روکے گا، اس کو تو رینٹ سے. یعنی یہ آپ کا زوال ہوا نا، ایسا ہی اسی طرح کا زوال ہے. آزمائش ہے. آزمائش ہے. اللہ پاک آپ کو اس آزمائش سے نکالے، بلکہ والدین تو بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. ہم لیں گے چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد آپ سے ہوتی پھر ملاقات. دیکھتے رہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن، رمضان الکریم.
ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. سیگمنٹ عالم اور ہم اسی میں ہم نے شامل کیا ہے مہمان خاص, اور ہمارے ساتھ بیت الکریم کے ہوم جو لوگوں کو رکھ رہے ہیں, اپنے پیار کر رہے ہیں, ان لوگوں کو رکھ رہے ہیں جن کے بچے جن کی پرورش نہیں کر پا رہے, جن کو سنبھال نہیں پا رہے, ان کا خیال نہیں کر پا رہے, ان کو یہ رکھ رہے ہیں. میرے ساتھ عابدہ ناہید آپ موجود. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. یہ ہماری شیف ہیں, شیف سمینہ جلیل, جو کہ بہت زبردست ریسیپی بتاتی ہیں. یہ آپ سے بات کریں گی. اللہ نے بڑی عزت دی ہے. تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ خیر. لیکن جو کام آپ لوگ کر رہے ہیں اس سے بڑھ کر تو مجھے لگتا ہے کوئی کام نہیں. کوئی کام نہیں. محبت دینا, کسی کو پیار دینا, کسی کے لیے اپنا ٹائم نکالنا, مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ ایک آپ کے اندر ایک بڑی سیٹسفیکشن ہوتی ہوگی آپ لوگ. بہت زیادہ. اور بس میری دعا تو اس وقت یہ ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت ہمت دیں اور ہم سب لوگوں کو بھی اس میں شامل ہونے کی توفیق دیں. کیونکہ دیکھیں آپ کر رہے ہیں کام, ظاہر ہے جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے, مائنڈ کی کیپیسٹی, فزیکل کیپیسٹی, ہر چیز کی, تو ہم لوگوں کو بھی آپ لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے. میرا خیال ہے جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں, میرا خیال ہے اگر ہم بھی سب شامل ہو جائیں آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً, روزانہ کے بیسس پہ نہیں لیکن کبھی کبھی ہم بھی اگر اس میں شامل ہو جائیں, تو آپ کا کیا خیال ہے, آپ ہمیں شامل کریں گے اس میں؟ کام میں تو میں کہتی ہوں چاہیے. اچھا آپ ان سے آپ یہ پوچھیں نا کہ یہ کس طرح چلا رہے ہیں؟ یہ بالکل میں اسی پہ آ رہی تھی کہ یہ دیکھیں آپ اپنے گھر میں 2 بچے 3 بچے ہوتے ہیں, کتنا مشکل کام ہوتا ہے ماؤں کو سنبھالنا, اور سارا دن لگ جاتا ہے اس کے اندر. تو آپ نے یہ سوچا کیسے, یا آپ کے ذہن میں خیال کیسے آیا کہ جی میں اتنے 10-12 لوگوں کو 15 لوگوں کو میں اپنے پاس رکھوں, ان کا خیال رکھوں, اور ان کی جو ضروریات ہیں ان کو کس طریقے سے آپ پورا کرتی ہیں؟ اس کا پہلا تو جو ہے کریڈٹ میرے شوہر ہسبینڈ کو جاتا ہے, کیونکہ انہوں نے میری ہمت بڑھائی اور ان کو دیکھ دیکھ کے مجھے یہ جذبہ پیدا ہوا کہ میں بھی اس کار خیر میں حصہ لوں. اور وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کے لیے آپ آسانیاں پیدا کرو تو اللہ آپ کے لیے خود پہ خود آسانیاں پیدا کرتا ہے. تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس طرح پورا ہو جاتا ہے, ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. کیونکہ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ 3, 4, 5, 6 بچے جو ہوتے ہیں ان کو پال لیتے ہیں, لیکن ہوتا ایسا کیوں ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ 2 ماں باپ ہے نا, آپ زندگی کی کتنی ہی مصروفیات کیوں نہ, ان ماں باپ کو کیوں نہیں ٹائم دے پاتے؟ بس اس کی میں ایک ہی مثال دوں گی کہ دیکھیں ایک ماں 5 بچوں کو تو پال سکتی ہے, لیکن 5 بچے جو ہیں ایک ماں کو نہیں پال سکتے. واہ واہ واہ. ایسا کیوں ہے ہمارے معاشرے میں؟ یہ دیکھیں ہم نے جسے کہتے ہیں نا مغرب سے ہم نے یہ چیز لے لی ہے کہ ہمارے بھی اسی طرح کی وہاں پہ جتنے اولڈ ہاؤسز تھے, لیکن اب وہاں پہ بھی بہت زیادہ اس بات کا خیال کیا جا رہا ہے کہ پیرنٹس کو ٹائم دیا جائے نا. اوبیسلی دیکھیں جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے پیرنٹس نے ہمیں ٹائم دیا, لیکن ایک سوچ چینج کیوں ہو جاتی ہے, یہ مجھے بھی آج تک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ بچوں کی سوچ کیوں چینج ہو جاتی ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں. بھائی ٹائم تو پیرنٹس نے بھی آپ کے لیے نکالا ہے نا, تو یہ آپ جب آپ نکال سکتی ہیں ان کے لیے ٹائم, تو آپ دیکھیں آپ پورا دن ڈیفینیٹلی وہاں پہ کام کرتے ہیں. بالکل. مسئلہ یہ کہ یہ ہر توفیق جو ہے نا اللہ ہر ایک کو نہیں دیتا ہے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں. اس میں چاہے اولاد بھی دیکھیں 5 ایک جیسی نہیں ہوتی, 5 میں سے ایک بہت زیادہ نیک ہوتی ہے تو ایک بہت زیادہ بری ہوتی ہے. لیکن مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب آپ ان کی تمام حالات دیکھتی ہوں گی چیزیں, تو آپ دل تو آپ کا بھی دکھتا ہوگا. بالکل دکھتا ہے, اسی لیے تو ہم پھر ان کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں. تو اب تک ان کو مینیج کیسے کرتے ہیں, مینیج کس طرح کرتے ہیں؟ اسٹاف بھی رکھے ہوئے ہم نے, اسٹاف بھی ہیں, اور میں خود بھی پورا دن تقریباً میں خود بھی وہاں پہ ہوتا ہوں, وائف میرے ساتھ ہوتی ہیں اکثر, یہ کہ ان کے کھانے پینے کا اور کچھ, کیونکہ ان کا ذہنی توازن بھی صحیح ہوتا ہے. ہاں ہمارے زیادہ تر ایسے ہیں, سائیکٹری کے پیشنٹ بھی ہیں, تو میرے ساتھ ایک اور کولیگ ہے وہ سائیکٹری کے ان کو ہینڈل کرتے ہیں. اچھا میں ان سے بات کرنا چاہ رہا ہوں نا جی, ان کو آپ دیں نا تھوڑا سا مائک, عابدہ ناہید پکڑ کے مائک پکڑے نا. آپ کے پرس میں کیا پڑا ہوا, پیسے ویسے پڑے ہوئے؟ ہاں پیسے ہیں وہ سارے. ہائے مجھے بھی دے کے جائیں گی کچھ؟ وہ سارے پیسے ہیں. کتنے پیسے ہیں؟ بعد میں دیں گے. بعد میں دیں گے. نام کیا آپ کا یہ بتائیں؟ طاہرہ. سائرہ. طاہرہ. طاہرہ. کیا آپ کو مزہ آتا ہے ان کے پاس رہنے میں؟ ہاں. اچھا. ہاں مجھے آتا ہے. کیا مزہ آتا ہے آپ کو, انجوائے کیا ہوتا ہے, آپ کیا انجوائے کرتے ہیں؟ تو ٹی وی دیکھتے ہیں. ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں؟ ہاں. ہماری شیف کو دیکھتے ہیں آپ؟ ہاں دیکھتے ہیں. دیکھتے ہیں, یہ کھانا پکانا سکھاتی ہے سب کو؟ دیکھتے ہیں. اچھا. آپ کے بچے ہیں؟ ہاں نہیں بچے نہیں ہیں. بچے نہیں, وہ ان کے بچے ہیں سسٹرز کو. آپ ہی کے. اچھا آپ کہیں گھومنے گئی ہیں یہاں پر؟ کبھی سمندر پہ گئی ہیں؟ سمندر پہ ہاں گئے تھے. کب گئے تھے؟
गाड़ी में गाड़ी में कब गए थे? गाड़ी में सबके साथ। अच्छा, सबके साथ गए थे। हाँ। अगर हम आपको लेकर जाएं हमारे साथ चलेंगे आप समंदर में? चलेंगे। हाय हाय अब्बा, चले ले, हाँ, चले। शाबाश, आपने ये जो कहा ना कि ये ऐसा क्यों होता है, संभाल नहीं पाते, मेरे ख्याल से हम वालिदैन जो होते हैं ना, ये अपनी औलाद को जहाँ दुनियावी तालीम देते हैं ना, दीनी तालीम से दूर रखते हैं। क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पूछा गया कि हुस्ने अखलाक का और हुस्ने सलूक का कौन सबसे ज़्यादा हकदार है, तो आपने फरमाया तुम्हारी माँ है। 3 दफ़ा आपने माँ का जिक्र फरमाया। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम वालिदैन अपनी औलादों को दीन की तालीम इतनी दें कि माँ बाप के क्या हुकूक हैं, औलाद के क्या हुकूक हैं, तो ये इसका रेशो कम हो जाएगा। और फिर हम ये सुनाएं लोगों को कि बाप जन्नत का दरवाज़ा है और माँ की खिदमत में जन्नत है, तो मेरे ख्याल में काफ़ी कमी वाक़ होगी। होता है कि इस तरह के प्रोग्राम्स होते रहना चाहिए। उससे क्या होता है कि अवेयरनेस लोगों में आती है और फिर लोगों के दिल में कभी कभी ऐसा होता है कि हम घर बैठ के बात नहीं सोच पाते हैं, लेकिन प्रोग्राम के थ्रू हम बहुत कुछ सीख लेते हैं। और आई एम श्योर कि ये बहुत सारे लोग प्रोग्राम को देख रहे होंगे और बहुत ज़्यादा इसको अप्रिशिएट करेंगे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी कि जैसे एक माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है, अपनी उसकी चीज़ों का, आपके पास भी ज़ाहिर है जिस एज के लोग हैं, ऑब्वियसली वो बुढ़ापा जो होता है एक बचपना ही हो जाता है, तो उसमें ये आपके साथ चीज़ों को शेयर करते हैं, आपको ये समझते हैं कि हाँ आप इनके बड़े हैं? जी बिल्कुल, मैं जब भी जाती हूँ, मतलब आपको क्या पसंद है, क्या खाना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें इन लोगों को नहीं मालूम होता कि हमें क्या चीज़ चाहिए, क्योंकि बाहर का माहौल से तो बिल्कुल बेखबर होती है। हाँ। ये हम लोग लेके जाते हैं इवेंट वगैरह पे, तो तब इनके मतलब माइंडली तौर पे इतना फ्रेश नहीं है ना ये लोग, तो इनको समझाना पड़ता है, इनको गाइड करना पड़ता है, इनके लिए एक्टिविटीज़ करवानी पड़ती हैं हमें काफ़ी। तो उससे काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि हम ऐसा करेंगे ये लोग खुश हो जाएं। बिल्कुल, ये तो देखें, ये तो आपने कितना बड़ा ये जिम्मेदारी उठाई। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ाए खैर दे और आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करें और हम सबको भी इसमें कुछ कुछ अपना हिस्सा डालने की तौफीक दे। और रमज़ान के हवाले से मैं अब तमाम देखने वालों से भी कहूँगी, एक छोटी सी नेकी हम लोग भी करें कि कभी जाएँ। आपके कहाँ पे आपकी रिहाइश या आपका कहाँ है? हमारी रिहाइश तो खैर गुजारिजरी की तरफ है, ओल्ड एज होम में, सोल्जर बाजार में, सोल्जर फातिमा हॉस्पिटल के पास। अच्छा, तो वो आपका अपना है या आपने कोई रेंट पे लिए हैं? हमने रेंट पे लिए हैं। अखराजात कैसे पूरा करते हैं? अखराजात मेरे साथ मेरे पार्टनर हैं, मेरे कोलीग हैं, हम दोनों साथ होते हैं और कभी कभी नेक काम में कुछ अल्लाह पाक फरिश्ते भी भेजते हैं। कहीं ना कहीं गायबाना मदद भी हो जाती है उन फरिश्तों की मदद से। माशाल्लाह, और खास कराची में तो बड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की राह में देने वाले। अच्छा करीम भाई, मुझे ये बताएं, और ये सवाल मेरा आपसे भी है, आपकी वाइफ से भी है और हमारी आपा से भी है। आपा, एक माँ अपने बच्चे को इतना प्यार करती है, छोटे से बड़ा करती है, ठीक है ना, और एक बच्चा भी अपनी वालिदैन से बहुत मोहब्बत करता है। बल्कि मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं अपनी वालिदैन से बहुत प्यार करता हूँ। मेरी वालिदा का भी पिछले साल कुछ दिनों पहले इंतकाल हुआ, कुछ अर्से पहले, हज के दिनों में। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए। तो आप यकीन करें मैं अभी तक नहीं भूला उनको, ठीक है ना, और यकीन करें मैं कोशिश करता हूँ कि हर रोज़ अपनी वालिदा की कब्र पे मैं जाऊँ, हर रोज़। ये नहीं कि मैं हफ्ते में एक दफ़ा जाऊँ। अभी रमज़ान है तो अपनी रूटीन मैंने चेंज की है, मैं सुबह जाता हूँ सहरी करके, ठीक है ना। तो मैं उनको इतना मिस करता हूँ, मैं उनको इतना याद करता हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ। यानी घर में इफ्तारी करने का भी दिल नहीं चाहता, तभी इफ्तार ट्रांसमिशन याद कर रहा है। एक उनकी तरबियत भी है और अल्लाह ताला ने आपको एक वो दी है, अंदर से आपको मोहब्बत दी है कि आप अपने पेरेंट्स से इतनी मोहब्बत करते हैं। और ज़ाहिर देखिए, माँ बाप को तो देखना भी, उनको मुस्कुरा कर देखना भी सवाब है। मकबूल हज का सवाब है, अपनी माँ को देखना मकबूल हज का सवाब है, ऐसा ही है ना। बल्कि एक मौके पर एक साहबी ने अर्ज़ की, मैं जिहाद पे जाना चाहता हूँ, तो आपने फरमाया कि आपके वालिदैन में से कोई एक या दोनों, अर्ज़ की कि मेरी वालिदा हैं मगर वो खिदमत की मोहताज हैं, तो आपने फरमाया आप अपनी वालिदा की खिदमत करें, आपको ज़रूरत नहीं है हमारे साथ जिहाद में जाने की। अल्लाह अकबर। और फिर दूसरी हदीस के अंदर आता है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वालिदैन की जो दुआ है वो औलाद के हक़ में कबूल होती है। तो आज ये जो तरबियत का फुकदान है। दूसरी बात ये, हमने अपने वालिदैन के साथ भी अपनी ज़िंदगी में कुछ न कुछ मामलात किए होते हैं, उस तरह उनकी खिदमत नहीं की होती। बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी औलाद के सामने अपने माँ बाप का जिक्र करें, अगर वो जिंदा हैं तो उनकी खिदमत करें, वो दुनिया से चले गए तो उनके लिए दुआ करें, तो इससे फिर रंग चढ़ता है। देखिए मकाम तो इतना बड़ा है वालिदैन का कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, कभी रद्द नहीं होती। तो आप देखिए मकाम कितना बड़ा है। बल्कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अभी इनके वालिद मुसलमान नहीं हुए थे,
تو انہوں نے ان کو زور سے تھپڑ مارا اور یہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو کچھ سختی والے کلمات کے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں آئندہ ایسا کبھی بھی نہیں کرنا، وہ جتنا بھی آپ سے سختی سے بات کریں وہ ہیں آپ کے والد، یعنی مشرک والدین کے ساتھ بھی اس نے سلوک کا ہمارے دین کے اندر حکم دیا گیا۔ اچھا آپ کچھ کہنا چاہیں گے ایسا اپنے بچوں سے کچھ کہنا چاہیں گے، اپنے عزیز و اقارب تو آپ کے رابطے میں ہے کوئی بھائی آپ کا بہن؟ سب رابطے میں ہے، لیکن یہ ہے کہ اب کس کے جو پہنچ ہوگی تو وہ کرے گا، سن رہے ہیں یہاں سے تو کچھ کرتے ہیں وہ آپ کے لیے؟ نہیں، میرے لیے جو خرچہ پانی ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں، بس یہ دیتے ہیں وہ آپ کو۔ باقی یہ ہے کہ کریم بھائی ہمارے 1.25 سال سے کر رہے ہیں، میرے انہوں نے بینڈیج وغیرہ کی ہے جی اس کے لیے لے کر آئے، اور میں ڈنگی ہو گیا تھا مجھے، اچھا ڈنگی کی وجہ سے پاؤں خراب ہو گئے تھے۔ اچھا تو ایسا عید آپ کہاں مناتے ہیں؟ اپنے گھر پہ جاتے ہیں منانے کے لیے؟ نہیں، ابھی فرسٹ عید آئی ہے، یہ فرسٹ عید ہے آپ کی، تو کہاں منائیں گے آپ؟ یہی منائیں گے اپنے بچوں کے ساتھ؟ نہیں، ان کے ساتھ ہی ہیں، کیوں ہمارے سب کرتے جاتے تو یہی ہیں۔ ہائے دیکھیں اللہ اکبر۔ تو آپ ان کے ساتھ شاپنگ پہ جائیں گے یا آپ گئے ہیں؟ نہیں، جائیں گے آپ۔ اچھا تو آپ کے بچے جو ہیں وہ بھی آتے ہیں آپ کے پاس کہ بھی چلے؟ جی آتے ہیں، کبھی کبھار آتے ہیں۔ عید کی شاپنگ کے لیے آپ کو لے کر گئے کہ بھئی آپ چلیں آپ کے لیے کپڑے لے لیں یا جوتے لے لیں، کوئی ایسی چیز یا آپ کا دل چاہتا ہے کہ وہ آئیں آپ کے پاس؟ آنا ہوگا تو آ جائیں گے، کوئی زبردستی کسی کے لیے نہیں ہے۔ نہیں، آپ فون کرتے ہیں ان کو؟ فون پہ آپ سے بات ہوتی ہے ان کی؟ فون پہ بات ہوتی ہے۔ تو آپ نے کہا نہیں کہ بھئی اب عید آ رہی ہے آپ میرے پاس آئیں اور یا مجھے کپڑے دلانے لے کے چلیں، یا کچھ آپ نے خود سے کوئی فرمائش کی؟ نہیں، میں نے کوئی فرمائش نہیں۔ کیوں نہیں کیا؟ کر لیں گے آپ، آج کر لیں گے، کل کر لیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ فرمائش کریں گے تو رد کر دیں گے اس فرمائش کو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے کچھ بھی، کریں گے انشاءاللہ کریں گے بالکل۔ لیکن ظاہر ہے آپ کریم بھائی کے ساتھ موجود ہیں یہاں پر، تو کریم بھائی اور ان کی مسز جو ہے آپ لوگ اتنا خیال واقعی میں کریم ہے، نام کریم ہے لیکن ہے بھی کریم۔ اللہ پاک ان کو خوش کرے۔ کریم بھائی کیا کہنا چاہتے ہیں آپ ان بچوں سے جو اپنے والدین سے پیار نہیں کرتے یا ان کو چھوڑ دیتے ہیں اس حال میں؟ میں ایک چیز شہزاد بھائی میں آپ سے کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ نا کبھی کبھار بچوں کے لیے مجبوری ہو جاتی ہے کہ اگر ان کا میڈیکل ایشو کی وجہ سے، یہ جو ضروری نہیں ہے کہ اولاد صرف ہر کوئی اپنے، میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کی سوچ بہت پازیٹیو ہے ان کے بچوں کے لیے بھی، کہ آپ اچھا ہی سوچ رہے ہیں، یہ نہیں کہا کہ نہیں انہوں نے چھوڑ دیا ہے، ایسی بات الحمدللہ۔ کیونکہ ڈاکٹر نے بولا تھا ان کے ڈائبٹک وانٹ تھا پاؤں میں، تو ڈاکٹر نے بولا تھا امپوٹیشن کے لیے، مطلب کاٹنے کے لیے بولا تھا کہ مطلب دوبارہ یہ ریکور نہیں ہوگا۔ تو الحمدللہ اللہ کا کرم یہ ہوا کہ انکل ہمارے پاس آئے، تو ہم نے اب تقریباً یہ 1.5 سال سے ڈریسنگ ہو رہا ہے ان کا، لیکن جو امپوٹیشن تھا، امپوٹیشن کے لیے ڈاکٹر نے بولا تھا وہ ابھی وانٹ ٹھیک ہو گیا الحمدللہ، اور انکل خود سے چلنے لگ گئے۔ وہ تو پاؤں کاٹنے کے لیے بول رہے تھے، ڈاکٹر کاٹنے کے لیے بول رہے تھے، اسلام آباد ادھر تھا وا فیکٹری میں۔ تو آپ کو شوگر ڈائبٹیز کب سے تھی؟ یہ تو بہت پرانی ہے۔ تو آپ انسولین پہ ہیں یا ابھی انسولین پہ؟ تو کوئی آپ کے زخم لگا تھا پیر پہ اس کی وجہ سے؟ یہ ہو گیا تھا، وہ گینگرین ہو گیا تھا، ڈینگی کی وجہ سے، تو پاؤں میں پانی آ گیا تھا۔ اچھا، انگوٹھوں میں ہوتا ہے عموماً؟ میرے پورے پاؤں میں نا پانی آ گیا تھا، پھر وہ ڈاکٹر صاحب نے یہاں نہیں، وہ عباسی شہید والوں نے پورا نیچے سے چمڑا اتارا۔ اس کے بعد آپ کے بچوں کو یہ بات پتہ تھی کہ یہ آپ کی سب چیزیں ہو رہی؟ جی اس کو تو گئے میرے ساتھ، سب جگہ گئے، جنا بھی گئے، شہید بھی گئے۔ چلے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہت ہمت دے۔ اب ہم لیں گے وقفہ، اور وقفے کے بعد پھر آپ سے ہوگی ملاقات۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم، اور ہمارے سیگمنٹ عالم اور ہم میں ہے ہمارے مہمان خاص۔ آپ نے کہیں نہیں جانا ہے، دیکھتے رہنا ہے رمضان الکریم۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم۔ میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی، اور آج کا ہمارا جو سیگمنٹ ہے بہت خاص ہے۔ ہمارے مہمان خاص ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بہت زبردست، یقین کریں جن سے ملنے کا دل چاہتا ہے۔ ویسے تو ہمارے اسٹوڈیو میں سیاستدان، سماجی شخصیات، تمام لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، لیکن آج جو ہمارے جو گیسٹ ہیں بہت خاص ہیں، اور میں بات کرنا چاہوں گا ہماری آپا سے، جو کہ آج آپا جو ہے ہماری سیٹ پہ موجود ہیں اور میں آپا کے برابر میں بیٹھا ہوں۔ آپا کیا بات کرنا چاہیں گے آپ؟ میں سب سے پہلے تو ایک دفعہ پھر بات پوچھوں گی کہ آپ کا جو ادارہ ہے اس میں مختلف مذاہب کے لوگ بھی ہیں یا مطلب ایک ہی
मिक्स है सब मिक्स है, तो उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होती कि कुछ के अकायद डिफरेंट होते हैं, कुछ के डिफरेंट होते हैं, हर मज़हब का अपना तरीक़ेकार होता है, तो आपके लिए कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होती उससे? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जितने भी हैं ना, तो एक फैमिली की तरह, एक कम्युनिटी की तरह ही रह रहे हैं आपस में, ना उनके आपस में कोई इश्यूज़ होते हैं, ना हमारे साथ कोई इश्यूज़ होते हैं। अच्छा, क्योंकि अभी तक तो कभी इस तरह का मसला नहीं हुआ है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि कोई इस तरह से कोई आता है आपके पास और उसमें 3-4 लोग हैं, कोई गैर मज़हब के लोग हैं, तो आप उनको किस तरह वेलकम करेंगे? उनको फिर हम ये कि अगर वो चाहते हैं तो हम उनको सेपरेट उनको सर्विसेज देंगे, जैसे उनकी जो नीड होगी उस हिसाब से। वैसे तो अभी तक तो मेरे पास तो अभी नहीं आए, अगर आते हैं तो हम उनको सेपरेट, अगर वो चाहते हैं तो। लेकिन यही मैं कहूँगी कि मज़हब इस्लाम जो है वो उसमें अल्लाह ताला ने हमारे दिलों में इतनी वसअत दी है कि हम जो भी हमारे पास आएगा हम उसके लिए, क्योंकि जब आप इंसानियत पे कर रहे हैं तो फिर आप हर एक के साथ ही इंशाअल्लाह ताला करेंगे ना। आपा एक सहाबी थे, उन्होंने हुजूर से फरमाया कि हुजूर बेहतरीन इस्लाम क्या है, अल्लामा साहब, या बेहतरीन दीन क्या है, बेहतरीन इस्लाम क्या है? तो हुजूर ने फरमाया कि बेहतरीन इस्लाम ये है कि आप किसी को जानते हो या नहीं जानते हो, उसे सलाम करें और उसे खाना खिलाओ। बिल्कुल, खाना एक ऐसी चीज़ है कि जो कि सबसे ज़्यादा भूखे को खाना खिलाने का हमेशा सवाब है ना। तो खैर वो आजकल के जिस तरह से खाना खिलाया जा रहा है वो भूखों को खाना खिलाना नहीं होता, वो एक मतलब मैं किसी को वो नहीं कर रही, किसी से डिसएग्री नहीं कर रही, लेकिन ये कि मैं समझती हूँ कि ये एक तरीक़ेकार सही नहीं है। सही कह रहे हैं। रोज़गार का फराहम करना ज़्यादा ज़रूरी है, ज़रूरी है। इस तरह से आप लोगों को खाना प्रोवाइड करेंगे, जब इंसान का पेट भर जाता है तो वो सेटिस्फाई हो जाता है, वो समझता है बस यही ज़िंदगी है। लेकिन आप उस दस्तरखान पे जो है ना, मैं समझता हूँ कि वाइट पोश नहीं आता होगा, सफ़ेद पोश नहीं आता होगा, उस पर सारे डकैत चोर, ठीक है ना, वो सब वहीं जाके खाना खाते होंगे। मैं तो बहुत खिलाफ हूँ इस चीज़ के, मैं कहती हूँ नहीं, बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं, आप बेरोजगारी को बल्कि फ़रोग दे रहे हैं, इस तरह से बेकारी बना रहे हैं लोगों को, आदत खराब हो जाती है। ठीक है, खाना खिलाना मैंने देखा है बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से खिलाया जाता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है तरीक़ेकार सही नहीं है। आप क्या समझते हैं इस बारे में? आपकी बात बिल्कुल सही है मैम। वो कहते हैं ना कि मछली खिलाने से बेहतर है मछली पकड़ना सिखाना चाहिए। वाह 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 वाह। इससे नचाकियाँ भी बढ़ रही हैं कि मर्द हजरात जो हैं वो मछली खाने आ जाते हैं और उनकी बीवियाँ घरों में जो है ना वो सब्जियाँ खा रही हैं और उनको निगरानी का मौका भी नहीं मिलता सहर व इफ्तार में। अच्छा सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मदुल्लाह है। माशाल्लाह। आपकी क्या एक्टिविटीज होती हैं करीम भाई के साथ? मैं करीम भाई के साथ ऐसे पार्टनर दोनों। अच्छा, एज अ पार्टनर किस चीज़ में? बिजनेस तो नहीं है? नहीं, इसी पेशेंट खिदमत में। खिदमत में पार्टनरी आपकी? वाह वाह वाह। ये आप देखिए, आप 50% की है, कितने परसेंट की पार्टनरी आपकी? 50% ये 50% है। माशाल्लाह माशाल्लाह। किस तरह आप इंसानियत की खिदमत करते हैं? सर, इंसानियत की खिदमत एक मिसाल मैं आपको दे दूं जी, वो ये कि है तो सब छोटे छोटी चीज़ें, जैसे हमारे पास एक पेशेंट है जो खड़े है बच्चा, ये अपने माँ बाप का इकलौता हटा है, और ये जो खड़े है और ये है शिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है। अच्छा अच्छा। और इसका माशाल्लाह आखान में भी इलाज हो रहे हैं, लेकिन अब तक वो नहीं। लेकिन इसके माँ बाप, इसके बाप जो है वो स्कूल के वैन चलाता है। बहुत गरीब लोग हैं, किराए पे रह रहे हैं, यानी अनअफोर्डेबल। तो मैंने एक दफ़ा, मेरे बराबर में पड़ोस में रह रहे थे, मैंने एक दफ़ा फिर ये जो 24 घंटा सोए रहते थे, ना खाना खाते ना दवाई खाता था, बिल्कुल ना शावर, हाइजीन का कोई इसका वो है। तो जब मैंने करीम भाई से रिक्वेस्ट किया कि भाई देखो इकलौता है माँ बाप का, कल को इसने संभालना माँ बाप को, तो क्या करे। वो माँ रो के मेरे पास आए कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो खुदा के लिए सो करीम भाई से मैंने रिक्वेस्ट किया, तो उसने बोला लेके आओ, हम उसको रखेंगे। अब माशाल्लाह ये अपना खाना भी खा रहे हैं, दवाई भी खुद खा रहे हैं, शावर भी ले रहे हैं। अब तकरीबन ये बहुत अच्छा हो गया। हाँ, बेहतर लग रहा है मुझे माशाल्लाह, बेहतर लग रहा है। तो ये 24 घंटा पड़ा रहता, ना खाना खा रहा था, ना दवाई खा रहा था। तो ये करीम भाई के यार ये बहुत बड़ा इंसानियत का काम जो है ना, इंसानियत की खिदमत करना बहुत बड़ा काम है, ठीक है ना, बहुत बड़ा काम है। यकीन करो तो अल्लाह पाक ने आपको मुंतखब किया हुआ है, और मैं आपकी ज़ात से भी बड़ा इंप्रेस हुआ। आपने कहा ना हमारा अकाउंट नंबर है ना कुछ, हम अपनी मदद आपके कर रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। वरना हमारे पास तो जितने भी आते हैं वो आते हैं, कहते हैं भाई नंबर चलाएं, हमारा अकाउंट नंबर, ठीक है ना, हमें फंडिंग चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। लेकिन मैं जो ना आपको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। सर, मैं आपसे बात करूँगा, आपका नाम क्या है जनाब? अन नासिर। अच्छा, अन नासिर भाई, कहाँ रहते थे आप पहले? माइक बिल्कुल करीब करें अपने, हाँ ऐसे करें आप। गार्डन में रहते थे आप? गार्डन में कहाँ पर?
मेट्रो रोड गार्डन जमात खाना देखा है? हाँ हाँ हाँ, जो अपना आगा खाने को जमात खाना है, वहाँ रहते थे आप? किस कास्ट है आप? आपकी कास्ट क्या है आपकी? करीब करें ना। इस्माइली कम्युनिटी से। अच्छा, इस्माइली कम्युनिटी। लेकिन इस्माइली में तो बहुत सपोर्ट करते हैं लोग यार। तो आपके बच्चे हैं? अभी मैं आना हूँ। अच्छा। तो ऐसा क्या हुआ कि आपको जाना पड़ा इनके पास, करीम भाई के पास? कहाँ आपको मिल गया करीम भाई, या कोई लेकर चला गया आपको करीम भाई के पास? माइक करे ना करीम। मेरे अब्बू जो है ना, इनके फ्रेंड थे करीम भाई के। हाँ, तो उनसे फिर बाद में मिलते। कौन इनका फ्रेंड था? मेरे अब्बू। अच्छा, आपके अब्बू इनके फ्रेंड थे? फिर अभी वो नहीं है, तो उन्हीं के रेफरेंस से मेरी चलती हुई। तो अच्छा, तो आपकी अपना करीम भाई, इनका माइक पकड़ लेना आप, इनका अन्नासिर भाई का माइक पकड़ लेना। अच्छा, अन्नासिर भाई, आपके अब्बू इनके फ्रेंड थे, आपके अब्बू ने इनसे मिलवाया और इनको सुपर्द कर दिया आपको, ठीक है? उसके बाद अब्बू चले गए आपके, तो फिर आप जब से लेके अब तक नासिर भाई के पास ही हैं, करीम भाई के पास ही हैं? पास हूँ, यहाँ साथ ही हम एक ही जगह रहते हैं। आना जाना मेरे साथ, दिन में मेरे साथ होकर रात को फिर घर चले जाते हैं। अच्छा, तो क्या एक्टिविटीज़ हैं आपकी? मेरी कुछ नहीं, सुबह आता हूँ, मॉर्निंग करता हूँ, दिन को लंच करता हूँ, फिर थोड़ा रेस्ट करता हूँ, टीवी देखता हूँ। वाह, देखिए कितनी ज़बरदस्त लाइफ है भाई। ये आते हैं, खाना खाते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, टीवी देखते हैं, चले जाते हैं, फिर जाके सो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, सो जाते हैं, फिर सुबह दोबारा आ जाते हैं। वाह यार, बहुत सारी। आपका यहाँ पर जब आते हैं, बार बार आने को क्यों दिल चाहता है? करीम भाई की वजह से आप आते हैं, या आपका दिल चाहता है कि बाकी यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनकी मैं कुछ खिदमत कर सकूँ? हाँ जी, ऐसा ख्याल तो है, कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, ख्याल को आप कब तक अमली जामा पहनाएंगे? अमली जामा तो ऐसा है कि ज़िंदगी में छोटे से हमने ये काम किया, चलें, हमारी बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए कि अल्लाह ताला आपको और सारी हिम्मत दें और आप भी दूसरों के लिए अच्छे से काम कर सकें ना। अच्छा, वो भी आपकी टीम का हिस्सा है करीम भाई, उनसे ही बात करवाए ना। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। सर, आपका नाम? मोहम्मद अमीन। मोहम्मद अमीन भाई, क्या करते हैं आप? मेरा ताल्लुक तो मेडिकल से, और अभी मैं इनके साथ करीम के साथ ही हूँ आजकल। अच्छा, अब इनकी बात पता है क्या है? इनका सबका ताल्लुक मेडिकल से। अच्छा, आपका भी? हाँ, और ये ज़्यादा पेशेंट भी वही लेकर आते हैं जो जिनको ज़्यादा ज़रूरत होती है मेडिकल की। ड्रेसिंग वगैरह की या नीड होती है ना, जिनकी केयर नहीं होती है, उनकी वैसे हमारे यही है कि हम इनकी मरीजों की ईमानदारी करें और क्या नाम, इनकी खिदमत करें। जो इनको बेसिक ज़रूरत होती है ना, हॉस्पिटलों में जाके तो बहुत बिल बनते हैं, जी, इस तरह कर नहीं पाते हैं। ठीक है अमीन भाई, हम लोग की यही ज़रूरत है, मतलब कोशिश होती है कि हम इनको वो सारी फैसिलिटीज। तो इसकी आप लोगों ने बाकायदा ट्रेनिंग, ज़ाहिर है ऑब्वियसली ट्रेनिंग ली होगी? ट्रेनिंग में डायबिटीज़ पेशेंट जो होता है, हाइपरटेंसिव है, मैं उनको देख रहा होता हूँ। अच्छा, कदीर भाई थे, डायबिटीज़ भी हैं, तो डायबिटिक फूड भी इनका है, उनकी ड्रेसिंग वगैरह, उनके शुगर चेक वगैरह करना, उसको मेंटेन करना, वो मेरी जिम्मेदारी होती है। उसके अलावा 2-3 जो और पेशेंट्स हैं, उनका BP वगैरह चेक करना, मेडिसिन करना, वो मेरी जिम्मेदारी। अच्छा, आपने ये ज्वाइन किया, करीम भाई को ज्वाइन किया, तो आपके जहन में क्या चीज़ थी कि आपने अपने प्रोफेशन को वो करना है, या फिर आपको भी खिदमत का एक जज्बा यहाँ पर लेकर आया? नहीं, मुझे तो अब से नहीं है, मुझे इस फील्ड में तकरीबन 32 साल हो गए। वाह, और इंशाल्लाह। तो सर, आपकी उम्र क्या है? मेरी 54। 54, अच्छा। 32 साल से मैं इसी फील्ड में हूँ, माशाल्लाह। अच्छा करीम भाई, इसमें आपको गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं होती? अभी नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। इसमें आपने कभी कोशिश भी नहीं की कि गवर्नमेंट सपोर्ट करे हमारे साथ? उसके लिए फिर रजिस्टर्ड करके फिर काफ़ी एक प्रोसेस है ना। सबसे बड़ी सपोर्ट हमारा अल्लाह है। तो आप चाहते हैं कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, बस अल्लाह ने जो हमें दिया हम वही करें? एक दो हैं अल्लाह के अपनी मदद आप? एक दो अल्लाह के फरिश्ते हैं जो खामोशी से करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, लेकिन ये कि कोई हमने अकाउंट बना के कोई बड़ा वो ऐसा अभी तक किया नहीं है। अच्छा, आप हमारे देखने वालों को अच्छा सा मैसेज दें ताकि फिर मेहमान ख़ास का हम सेगमेंट को ख़त्म करें। अब देखेंगे तो मेरे लिए भी बड़ी उसकी बात है कि मैं इस वक्त मैं क्या मैसेज दे सकती हूँ। मेरा खुद इतना दिल दुख रहा है इन सब चीज़ों पे, लेकिन मैं खुश भी बहुत हूँ कि इस दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि जो दूसरों लोगों का इतना ख्याल रखते हैं। आप इन्हीं से सबक हासिल करें कि करीम भाई हैं, हमारे दूसरे भाई हैं, हमारी बहन है, ये किस कदर लोगों का ख्याल रखते हैं, और हमें भी इसी तरह से चाहिए कि हम भी कुछ इस तरह से इनकी मदद करें। और मदद के लिए आगे बढ़ने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि आप कुछ पैसे इनको दें, कुछ फंडिंग करें, उसके अलावा भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इनके पास जाएं, इनके साथ टाइम स्पेंड करें, इन लोगों के साथ, तो ये भी बहुत बड़ी बात है।
لیکن یہ کہ بہرحال میں آپ کو بہت سلام پیش کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ ہمت دے، اور جتنے بھی ہمارے لوگ دیکھنے والے ان سب لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں کریں کہ جس کام کا بیڑا انہوں نے اٹھایا ہے اللہ تعالیٰ ان کو آگے سے آگے بڑھاتا رہے، اور یہ اسی طرح محبتوں کے ساتھ دوسروں کی خدمت کرتے رہیں اور ہمیں بھی اس میں شامل کریں۔ اچھا کریمہ، میں بھی صرف یہی میسج دوں گا، آپ اس شہر میں رہتے ہوئے لوگوں سے پیار کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں جس شہر میں ایک موبائل کے لیے لوگوں کی جان لے لی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور آپ اسی شہر میں آپ انسانیت سے پیار کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، تو ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ہے پھر ملاقات۔ دیکھتے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم، اور ہمارا سیگمنٹ ہوگا افطار کے پکوان شیف سمینہ جلیل کے ساتھ۔